يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 7 مئی 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ آپ کے یہاں جامع مسجد تقویت الایمان G91 اسلام آباد میں حضرت مولانا ممتاز الحق صدیقی دامت برکاتہم اور عزیزم سید محمد سعد اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، میں ان کے واسطے سے آپ حضرات کی سامنے موجود ہوں۔ رمضان المبارک کا ترتیب کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے، اسے جمعۃ الوداع عوامی لہجے میں کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اس کے بعد جمعہ نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، رمضان المبارک اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر ایک خصوصی پیکج ہے۔ ایسا دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی مہینے کے اندر پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں، اگر کسی بندے کو کسی بل میں جرمانہ ہو جائے، یوں نہیں ہوتا کہ ایک بل ادا کریں تو 12 بل ادا ہو جائیں۔ یہ صرف رب العزت کی طرف سے کرم نوازی ہے کہ اس ایک ماہ میں اللہ رب العزت سے بندہ پورے سال کی بخشش کروا سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کا ایک رجسٹر ہے، بندہ غلطیاں کر کے، گناہ کر کے، خطا کر کے، نافرمانیاں کر کے خود کو اس رجسٹر میں مندرج کرا لیتا ہے اور اس کا اس رجسٹر میں نام لکھ لیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ بندہ جہنمی شمار ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ وہ ہے، اگر اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت شوق سے کریں تو پہلے ہفتے میں پہلے عشرے میں آپ پر رحمت برسے گی، اور دوسرے عشرے میں آپ کو مغفرت ملے گی، اور تیسرے عشرے میں اس رجسٹر سے بھی آپ کے نام کو نکال دیا جائے گا۔ آخر ہو عتق من النیران، آخری عشرہ، یہ جو ابھی عشرہ آج تقریباً ایسے سمجھو اپنا نصف پورا کر چکا ہوگا، تو اس عشرے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں جہنم سے چھٹکارے کا ایک پیکج مل رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی غلطیوں پر معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی ترتیب بنا لیں۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی جو آیت پڑھ چکا ہوں، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ سورت نمبر 4 سورت نساء ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اپنی جان سے ظلم پہ مراد اس نے گناہ کیے اور غلطیاں کر لی اور برائی والے اعمال کر لیے۔ جب اس نے برائی کی یا اس نے غلطی کی تو جان پہ ظلم تو کیا، اب اس بندے کے دل میں یکایک خیال آئے، اے بندے تجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، خطائیں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، جس اللہ رب العزت کی تو نے نافرمانی کی ہے، اب اس اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ اس کے دل میں آئے اور یہ تڑپ پیدا ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسا، اس بندے نے جان پہ ظلم کیا، گناہ کر لیے، ثم یستغفر اللہ، پھر ایک وقت آیا اس کے دل نے کہا اللہ سے معافی مانگ لے۔ فرمایا یہ بندہ معافی مانگے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ اسے پچھلے گناہ کی معافی دیں گے، اگلی زندگی پر رحمت فرمائیں گے۔ یجد اللہ غفور الرحیم، اردو زبان کے لیے الفاظ بند ہو جاتے ہیں کہ اس آیت کی شیرینی کے ترجمے کو بیان کیا جائے۔ یجد اللہ کا لفظی ترجمہ ہے وہ اللہ کو پائے گا، غفور اور رحیم۔
غفور مغفرت، اس کا معنی پچھلے گناہ کی معافی، رحیم رحمت سے اگلی زندگی پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، یعنی اللہ رب العزت نے پاسٹ اور فیوچر دونوں کی بات فرمائی ہے، کہ پچھلے گناہ کی معافی بھی ملے گی، اگلی زندگی پر رحمت کے سمندر بھی بہا دیے جائیں گے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بچہ جتنا ہی رات کو لیٹ آئے نا گھر میں، جتنا ہی لیٹ آئے، اس کی ماں اس کے آنے کے انتظار میں ہوتی ہے۔ بچے کو پتہ ہوتا ہے جب میں گھر جاؤں گا مجھے کھانا بھی ملے گا، روٹی بھی گرم ملے گی، کیونکہ امی میرے انتظار میں ہے۔ یہ ماں کا انتظار میں بیٹھا ہونا، یہ اس کے لیے ایک متعین ہے کہ وہ ماں ہے، اس کے سینے میں، اس کے دل میں اس کے لیے ممتا ہے، شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، تو وہ اپنی اولاد کو گناہوں سمیت پیار کرتی ہے، غلطیوں سمیت اسے ایکسپٹ کرتی ہے، تو وہ ماں ہے اور ماں اس کے انتظار میں ہے۔ اسی طرح اسی آیت کو سمجھے، فرمایا جس نے غلطی کر لی، جس نے گناہ کر لیے، جس نے نافرمانی کر لی، اس کے بعد توبہ کی، تو توبہ والے بندے کے لیے اللہ کی رحمت یوں انتظار کرتی ہے جیسے بیٹے کا انتظار اس کی ماں کرتی ہے۔ یجد اللہ غفور الرحیمہ، وہ اللہ کو پائے گا سخت نہیں، اللہ کو پائے گا عذاب دینے والا نہیں، اللہ کو پائے گا اللہ اس سے نفرت والا نہیں، بلکہ توبہ والا آدمی اللہ رب العزت کو یوں حاصل کرے گا، غفور پچھلی معافی ہو جائے گی، رحیمہ اگلی زندگی پر رحمت ہو جائے گی۔ تو اس سے ہمیں خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ رب کائنات کی رحمتیں تو ہمارے لیے ہاتھ کھول کے بیٹھی ہے، اللہ کی رحمت کا تو ہمیں منادی اور آوازے پر لبیک کہنا چاہیے اور اپنی غلطی پر معافی مانگیں۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھیں، شیطان کا کام ہے انسان کو غصہ دلا کر گناہ میں مبتلا کرنا، شیطان کا کام ہے انسان کو غلطی میں مبتلا کرنا، اس کی زبان کا غلط استعمال، اس کی آنکھ کا غلط استعمال، اس کے کان کا غلط استعمال کرائے، لیکن شیطانی کام کے جواب میں رحمت الہیہ بھی تو ہے نا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معافی کے دروازے رکھے ہیں، توبہ کے دروازے رکھے ہیں۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، شیطان توبہ کرانے والے، توبہ کرنے والے بندے کے دل میں ایک شبہ ڈالتا ہے، میں اس شبہ کو توڑنے لگا ہوں۔ شیطان کہتا ہے پچھلی مرتبہ بھی گناہ کیا تھا، معافی مانگی، پھر توبہ ٹوٹی، اب پھر گناہ کی معافی مانگ رہا ہے۔ اوے ایک بندے کی بندہ غلطی کرے، کسی کا حق کھائے، 2 سے 3 بار معافی مانگو تو چوتھی بار وہ بندہ بھی کہہ اٹھتا ہے، اوے تجھے شرم نہیں آتی، اوے کوئی حیا کر، بار بار غلطی کر رہا ہے، تو پھر وہ معافی نہیں دیتا کہ یہ بار بار کر رہا ہے، تو نے پچھلی بار گناہ کی معافی مانگی تھی، پھر توبہ کر لی، پھر معافی مانگ رہا، اللہ کس منہ سے معافی دے گا؟ تیرے لیے معافی شافی کوئی نہیں ہے، تیرے لیے مغفرت کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، شیطان کے زہر بجھے تیروں میں ایک تیر ہے، یہ مسئلہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، ایک مسئلہ مخلوق کا ہے، ایک معاملہ خالق کا ہے۔ اللہ اور مخلوق میں بڑا فرق ہے، مخلوق کا دماغ و دل، مخلوق کی وسعت و اسپیس و گنجائش ایک لیمیٹڈ ہے، ایک محدود ہے، 1 بار معافی، 2 بار معافی، 3 بار معافی، تو چوتھی بار پچھلی کا تانا بندہ ضرور دیتا ہے، پہلے بھی یہ کیا، پھر کر رہا، پہلے بھی یہ کیا، اب کر رہا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے، رب العزت کے ہاں جس وقت معافی مانگے، توبہ کرے، سچے دل سے کریں، رب معاف کرتے ہیں، پچھلی غلطی کا تانا نہیں دیتے۔ اللہ کے ہاں پچھلی غلطی کا تانا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا کہتے اسے ہیں۔ بندے کو 3 کیفیتیں اپنے دل میں رکھنی چاہیے، گناہ کو فوراً چھوڑے، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، یہ 3 باتیں دل میں آ جائیں، اللہ جو گناہ کر رہا اسے چھوڑ رہا ہو، میرے مولا جو غلطی ہوئی اس پہ شرمندہ ہو، اللہ میں نادم ہوں۔ نمبر 3 میرا ارادہ یہ ہے میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ غلطی نہیں کروں گا، یہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں توبہ نصوحہ ہے، پکی توبہ ہے۔ اس توبہ پہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، چاہے 1 نہیں 70 بار بھی بندہ توبہ کرے اور دل میں اسی 3 ارادوں سے، دل میں اسی مضبوط نیت سے توبہ کرے، اللہ معاف کرتے ہیں، پچھلی غلطی کا تانا نہیں دیتے۔ امام روم رحمہ اللہ نے مثنوی میں اسی بات کو یوں سمجھایا ہے، فرمایا باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، آپ کس کیفیت میں مبتلا ہو،
کس حیثیت میں ہو، آپ کے معاملات کیا ہے، غلطیاں کیا ہیں، نافرمانیاں کیا ہیں، خطائیں کیا ہیں، یہ نہ دیکھنا، توبہ کر لینا۔ جب آپ توبہ کر لو گے اللہ آپ کی توبہ معاف کرے گا۔ گر کافر گبرو بت پرستی بازا، تو نافرمان میں مسلمانیت کے دائرے سے باہر ہے، تو بت پرست ہے، آپ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، اللہ معافی دے گا۔ اچھا معافی ملے گی، اب سوال اٹھتا ہے کہ توبہ ٹوٹے، غلطی نافرمانی ہو اور توبہ توڑ کے بندہ اللہ کے دربار میں آئے تو کیا کرے؟ فرمایا این درگہے ما درگہے نا امیدی نیست۔ اللہ کے بندے یہ وہ دربار ہے، دربار خداوندی، یہ وہ دربار ہے جس دربار میں نا امیدی اور مایوسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نا امیدی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اپنے ہیڈ کے ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں، اپلیکیشن لے کر جائیں، ہو سکتا ہے ایکسپٹ ہو سکتا ہے رد کر دی جائے، ہو سکتا ہے میری درخواست منظور ہو سکتا ہے میری درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ فرمایا معافی کی اپلیکیشن لے کر دربار خداوندی میں آنے والا تو یہ ذہن نہ بنانا یہ معافی ریجیکٹ ہو جائے گی، یہ توبہ ریجیکٹ ہو جائے گی، اس توبہ کو دھتکار دیا جائے گا۔ فرمایا یوں نہیں، این درگہے ما درگہے نا امیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی بازا، کہا ایک نہیں 100 بار بھی تو نے توبہ توڑی ہو نا تو پھر بھی اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ پھر بھی معافی عطا فرماتے۔ اور اس معافی پر میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، جامع ترمذی میں حدیث قدسی موجود ہے، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اس کو روایت لاتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت جس حدیث میں بندے سے خطاب کریں، آیت نہ ہو حدیث، اس حدیث کو حدیث نبوی نہیں حدیث قدسی کہتے ہیں، ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہے، ہوتے رسول اللہ کے الفاظ ہیں، لیکن اس میں اللہ اپنے مخلوق سے خطاب فرما رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ فرمایا اے آدم کے بیٹے، اے اولاد آدم، اے انسان، اپنی دماغ کے ساتھ اللہ کو نہ سوچنا، اپنے معاملات کے ساتھ نہ سوچنا کہ غلطی ہو گئی، اتنی غلطیوں کی معافی کیسے ملے گی، کوئی ایک دو ہوتے ہیں تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کہا یہ گنجائش مخلوق کی ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ مخلوق نہیں ہے، رب خالق ہے، اللہ مملوک نہیں ہے، رب مالک ہے، اللہ مرزوق نہیں، رب رزاق ہے۔ فرمایا رب کی رحمتوں کی وسعت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، اللہ کی کرم نوازی کے سمندر کیا آپ اس کی پیمائش نہیں کر سکتے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو نے زندگی گناہوں میں گزاری، غلطیوں میں گزاری، نافرمانیوں میں گزاری، اور تو نے اتنے گناہ کیے، اس گناہوں سے تیرا گھر نہیں، تیرا محلہ نہیں، تیرا ٹاؤن نہیں، تیرا سیکٹر نہیں، تیرا علاقہ نہیں، تیرا شہر اور ملک نہیں، تیری دنیا نہیں، پوری دنیا بھرتے بھرتے گناہوں سے آسمان کے کونوں تک اگر تیرے گناہ پہنچ جائیں، عینان السماء ثم استغفرتنی، پھر ایک وقت تیرے دل میں آئے غلطی کر لی، ایک وقت تیرے دل میں آئے نافرمانیاں بہت ہو گئی، اب معافی مانگنی چاہیے، توبہ کر لوں اللہ سے، اور معافی مانگنے کے لیے ثم استغفرتنی، تو نے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، غفرت لک ولا ابالی، رب تجھے معاف کرے گا، اس کے استعداد کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیں معافی دو طرح کی ہے، ایک گناہ کی معافی ہوتی ہے اور ایک گناہ کی تلافی ہوتی ہے، یہ بھی بڑا فرق ہے۔ عوام معافی اور تلافی کا فرق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں ہر گناہ کی معافی ہے، ہر گناہ کی معافی کے ساتھ کچھ گناہوں کی تلافی بھی ہوتی ہے۔ معافی اور تلافی میں کیا فرق ہوگا؟ حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی تلافی ہے۔ آپ نے کسی کا حق کھایا، کسی کی زمین کھائی، کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق غصب کیا، کسی کا مال کوئی اور معاملے میں ہڑپ کر لیا، یا کسی کی ذات کو خامخواہ سے آپ نے مورد الزام ٹھہرا کر نقصان پہنچایا، تو اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی، اسے تلافی کہتے ہیں۔ کسی کا مال ہڑپ کیا ہے اسے واپس کرنا ہوگا۔ اللہ کا ہاں معافی علیحدہ، اس کے ہاں معاملات کا معاملہ علیحدہ۔ آج بھی ہمارے ہاں
ہمارے جوڈیشری میں، ہمارے عدالتی نظام میں بھی معافی اور تلافی کا کنسپٹ موجود ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، ہمارے آئین میں بعض جرائم ایسے ہیں جن کی معافی جج دے گا، حکومت دے گی، صدر دے دے گا، کوئی عہدیدار جو اس کا مختار ہے وہ دے دے گا۔ لیکن بعض جرائم ایسے ہیں اگر آپ نے کوئی وہ جرم کیا ہے اور وہ جرم اس دائرے میں آتا ہے تو جب تک اس کے فیملی ممبرز آپ کو معافی نہیں دیں کہ کو معافی نہیں ملے گی۔ یا وہ کوئی ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے تو جج کے پاس بھی اختیار نہیں رہتا وہ آپ کو معاف کرے، کہ نہیں، بطور ریاست آپ کے اوپر اس بات کا مواخذہ ہوگا، آپ کے اوپر بطور ریاست اس بات کے حکم کو لاگو کیا جائے گا۔ تو یہی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حقوق اللہ میں گناہوں کی معافی، حقوق العباد میں گناہوں کی تلافی ہے۔ بندہ جرم تو کر لیتا ہے لیکن اس جرم کرنے کے بعد اللہ کی دربار میں اگر اس بندے کا آپ نے حق نہ دیا، کل قیامت میں آپ کی نیکیاں اٹھا کر اسے دی جائیں گی۔ میں مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین۔ فرمایا ایک بندے کی زمین کوئی زمین کے ساتھ ہے، پڑوسی ہیں، ایک بالشت یوں گنو تو 9 انچ بنتے ہیں، 1 فٹ بھی پورا نہیں بنتا، کہ اتنی زمین بھی اگر کسی کی ہتھیا لی اور کل قیامت میں رب العزت کی دربار میں آؤ گے تو یطوق اللہ توق تمہیں دیں گے۔ کتنا بڑا توق گردن میں ڈالے کے لیے؟ 7 ارضین، 7 زمینوں کا توق آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ ہو۔ تو ایسے گناہوں کی تلافیاں ہوتی ہیں۔ والد فوت ہوا، بندہ بہنوں کے حقوق کھا گیا، اور معاملات میں بیوی کے حقوق کھا گیا، باقی معاملات میں دیکھیں تو یاد رکھیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اور نہیں دیا تو اس کی تلافی کریں، پھر معافی ہے بندے کے پاس، پھر معافی ہے، پھر معافی کی دربار سب کچھ ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام میری امت کو پیغام دے دو، لوگوں یہ دعا کرو اللہ مجھے شقی محروم نہ بنانا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کا پیغام پہنچائیں گے، پر شقی محروم کی وضاحت، تفسیر، تشریح، اس کی ایکسپلینیشن سمجھائیں۔ شقی محروم کون ہوتا ہے؟ شقی کا لفظی ترجمہ تو بدبخت ہے، محروم کا ترجمہ تو جس سے سب کچھ کھینچ لیا جائے۔ یہ کون بدبخت مراد ہے، کون محروم مراد ہے؟ فرمایا وہ نیک آدمی، ذہن میں رکھنا، وہ برا نہیں، وہ نیک آدمی جو شب بیدار ہو، تہجد گزار ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہو، ان کے حقوق کو کھانے والا ہو۔ یہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں آئے گا، صاحب حق اپنے حق کا مطالبہ لے کر دربار خداوندی میں آئے گا، تو اس کے حقوق دینے، اس کے ذمے حقوق دینے ہوں گے۔ ہاں بھائی حقوق دو، وہاں کیسے دے گا؟ وہاں کا سرمایہ نیکیاں ہیں، چل دن کی نیکیاں دے دے، پھر بھی صاحب حق باقی اور دے دے، اصحاب حق باقی اور دے دے، ابھی بھی مطالبہ والے باقی، سارے نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے اوپر انہی کے گناہوں کو ڈالا جائے گا، یہ ان کے گناہ لے رہا، جب حقوق پورے ہوں گے وہ جنت کی طرف اور یہ نعوذ باللہ دوزخ کی طرف، اللہ محفوظ رکھے۔ فرمایا یہ شقی محروم ہے، کل قیامت میں اگر موت ہوتی تو فرمائے سے موت آ جاتی، نیکی اپنی کی ہوئی دوسرے کے نام اعمال میں دیکھے گا، اپنی کی ہوئی نیکی دوسرے کے پلڑے میں دیکھے گا، شقی محروم ہے۔ اللہ ہمیں ایسی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں جہنم کے رجسٹر سے آزاد فرمائے، اور ہماری غلطیوں کی اللہ معافی عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی ایسا جرم ہوا ہے جس کی تلافی ہے تو اللہ ہمیں تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔